الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید ووالد وما ولد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور SBI TV چینل کے ذریعے اور YouTube کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے اندر ارشاد فرمایا ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے، پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو الانبیاء جد الانبیاء 17,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا باپ کوئی نہیں ہوا، اور امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جیسا کائنات میں بیٹا کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے والد محترم کی قسم کھائی ہے۔ لیکن پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمان بیٹوں کی اور مسلمان باپوں کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے باپ کی اور مجھے قسم ہے بیٹے کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے اندر والدین کی بڑی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہو، اور جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن کے اندر بچپن کے عالم میں پالا تھا، بچپن میں تمہاری پرورش فرمائی تھی، اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن کے اندر پالا تھا، جب تم بچے تھے تم ہر چیز کے محتاج تھے، تم ہر چیز کے لیے اپنے والدین کے رحم و کرم پر تھے، اور تمہارے والدین نے تمہیں کن محبتوں سے کن طریقوں سے تمہیں پالا کہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا فرمایا، اور تمہیں احساس تک بھی نہیں ہونے دیا، اور تمہیں کبھی جتلایا تک بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ مثال ارشاد فرمائی کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جو ہوتی ہے جوان ہو جاتی ہے، والدین جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، وہ جوانی والی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس لیے ارشاد فرمایا کہ اب تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے والدین بھی ہماری طرح ہی مضبوط ہیں، تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گئے، اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر کے، ان کی مالی اور جانی خدمات ان کی بارگاہ میں اپنی پیش کر کے اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو راضی کر لو، اور جنت الفردوس میں اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ بنا لو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے والدین کی بڑی فصاحت و بلاغت سے شان اور عظمت اور مقام جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام
کی خدمت اقدس میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر خدمت ہوئے، اور انہوں نے یہ روایت کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ما من والد بار ينظر الى والديه نظر رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم اللہ اکبر وطیب۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سعادت مند اولاد، جو سعادت مند بیٹا اپنے والدین کو ایک مرتبہ پیار اور محبت کی نگاہ سے ایسے محبت کی نگاہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے، میرا پروردگار عالم اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن کے اندر 100 مرتبہ قالوا ان نظر کل یوم 100 مرہ، یا رسول اللہ اگر کوئی ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے والدین کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ہاں، قال نعم، فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہاں، اگر کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھے تو میرا رب اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے دربار میں ہر چیز موجود ہے، عزت، رزق، رحمت، کرم، فضل سب کچھ ہے، اور فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ پروردگار تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اس کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس کے محبوب کا، اس کے محبوب کی آل اولاد کا، اس کے محبوب کے غلاموں کا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، حضور نے فرمایا تمہارا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے 4 جماعتوں پر اپنے انعامت فرمائے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ 4 جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام یافتہ ہے۔ اگر ہم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ بھی انعام عطا فرما دے گا۔ اب انبیاء نہیں دنیا میں آئیں گے، نبوت کا سلسلہ حضور کی ذات پر ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک کے لیے نبوت کا سلسلہ حضور کی ذات پر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے صدیقین، شہداء، صالحین جو ہیں ان کی پیروی کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ اپنا نذرانہ کس طرح پیش کرتے تھے کہ آپ کے والدین کریمین، طیبین، طاہرین، سعیدین کی شان میں کتابیں لکھتے تھے۔ ان کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے امام جلال الدین سیوطی شافعی، نمازیں زیادہ پڑھتے ہو، نوافل زیادہ پڑھتے ہو، قرآن زیادہ پڑھتے ہو، درود شریف زیادہ پڑھتے ہو، کلمہ شریف زیادہ پڑھتے ہو، کون سا ورد کرتے ہو کہ تمہیں جاگتی آنکھوں سے، سرس کی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کی 72 مرتبہ زیارت ہوئی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی شان میں کتابیں لکھتا ہوں، اور جب کریم آقا راضی ہوتے ہیں تو جلوہ فروز ہو جاتے ہیں اور جاگتی آنکھوں سے مجھے اپنے جلوے دکھا دیتے ہیں۔ یہ والدین کی شان ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی عظمت اور مقام تو پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں نا۔ اللہ نے فرمایا ووالد ووالد، مجھے قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی بڑی شان بیان فرمائی ہے، ماں کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔
اللہ اکبر جل شانہ، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات المؤمنین، کہ جنت مومنین کی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ جنت جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ کے محبوب نے کھینچ کر مومنین کی ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان۔ قال فمن احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر میری صحبت کا، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کی سب سے زیادہ خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا قال ثم امک، فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی، فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی، فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی، فرمایا تیرا باپ۔ پھر اس نے عرض کی، فرمایا تیرے بہن، تیرے بھائی، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست احباب۔ یعنی والدین میں سے 3 درجے زیادہ، 3 گنا زیادہ ماں کی عظمت، شان اور مقام ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن پورے قرآن کے اندر کسی جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب باپ کی باری آئی فرمایا ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی ہے، مرد کو یہ شان عطا فرمائی ہے، مرد کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں عورت کو عطا نہیں کی، نبوت، خلافت، امامت، یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں سے مرد کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ تمہارے والدین کا ہے، اور عورت کے لیے فرمایا کہ عورت کے متعلق فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ تمہارے خامد کا ہے، تمہارے شوہر کا ہے۔ اگر تمہارا خامد تمہارے اوپر راضی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی ذات جو ہے وہ راضی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ 6 سال عمر مبارک تھی جب ان کا وصال مبارک ہو گیا، ابوا شریف کے مقام پر۔ آج بھی وہیں پہ ان کی قبر مبارک ہے، قبر انور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ اکبر جل شانہ، کہ ملکہ کونین ہیں میرے نبی کی ماں، میرے نبی کی ماں کی کیا شان ہے کہ ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی ماؤں کو عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ماں دا پیار سمندروں ڈونگا، ایدا انت کسے نہیں پایا، جنت ماں دے قدمہ تھلے اے پاک نبی فرمایا۔ والدین کی عظمت کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ والدہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان ہوئے کہ اپنی چادر مبارک جو تھی وہ کفن کے لیے عطا فرمائی، اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک ریاض جنت البقیع کے اندر ہے، آپ ان کی قبر کے اندر لیٹ گئے اور دعا فرمائی یا رب العالمین، یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، انہوں نے میری پرورش فرمائی، انہوں نے میری خدمت کی، یا رب العالمین میری ماں کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے، یا اللہ میری ماں کی قبر پر اپنی رحمتوں کا کروڑوں ہار اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے۔ تو جس قبر میں امام الانبیاء لیٹ گئے ہوں، خود آپ کا جسم اطہر، جسم منور، جسم اقدس جس مٹی کو ٹچ کر جائے، جس کو چھو جائے، جس جگہ پر آپ ایسے دعا فرمائیں تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا وجدان ہے، پھر وہ جنت نہیں جنت الفردوس کی خاص الخاص جگہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور مسجد کے درمیانی حصہ جو ہے، جسے آج
ریاض الجنہ کہتے ہیں مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ جہاں پہ سبز قالینیں پڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر قربان جاؤں اور آپ کی شان پر قربان جاؤں، آپ نے ایک مرتبہ آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو سعد کے اندر طائف کے اندر اپنے محلے میں جا رہی ہیں تو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ شریف ایک ایسے رسول آئے ہیں جو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ دوسری نے کہا میں نے سنا ہے کہ ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تیسری نے کہا میں نے سنا ہے ان کے سامنے درخت چل کر آ کر ان کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں۔ اور ایک چوتھی نے کہا کہ میں نے سنا ہے اللہ اکبر جل شانہ کہ پتھر بھی ان کے سامنے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور ایک 5ویں عورت بولی، اس نے کہا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی تھیں اور ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی سن رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ روک گئیں، جیسے زمین نے آپ کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ دل میں خیال کیا یہ تو میرے بیٹے کی باتیں کر رہی ہیں، یہ تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں جن کو میں نے بچپن کے اندر لوریاں دی ہیں، بچپن میں اپنا دودھ پلایا ہے، یہ تو میرے رضائی بیٹے ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہیں سے چلتی چلتی مدینہ شریف پہنچ گئی۔ جب مدینہ شریف پہنچی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کے اندر ایک مقام پہ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑی نا حضرت حلیمہ سعدیہ پر تو حضور سارے صحابہ کو چھوڑ کر جلدی جلدی تیز تیز چلتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، ان کو سینے سے آپ کو اپنی ماں کو سینے سے لگایا اور پھر اللہ اکبر جل شانہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اپنے بازو سے پکڑ کر آپ اپنی جگہ پر لے کر آئے اور آپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھنے لگی تو اپنی مزمل شریف کی چادر اپنے کندھوں سے اتار کر آپ کے سامنے اپنی رضائی والدہ کے سامنے بچھا دی اور آپ دوزانو ہو کر جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ہم ایسے بیٹھ کے کافی دیر تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا باتیں کرتی رہیں۔ جب پیار آتا تو حضور کا ماتھا چوم لیتی، حضور کی پیشانی جو تھی وہ چوم لیتی۔ صحابہ کرام بڑے حیران تھے کہ جن کے نالین پاک و عرش عظیم ترستا ہے، یہ مائی صاحبہ کتنے مقدروں والی ہیں، کتنے نصیبوں والی ہیں، کتنے بختوں والی ہیں کہ بار بار والی 2 جہاں کا ماتھا پیشانی جو ہے وہ چوم رہی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر جب چلنے لگی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کا ڈیور عطا فرمایا، ایک اونٹ عطا فرمایا، درم و دینار عطا فرمائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے امی جان تم آپ آتے رہنا، آپ میرے پاس آتے رہنا، مجھے ملتے رہنا، مجھے والدین کی کمی محسوس ہوتی ہے، مجھے آپ کا پیار چاہیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ تھوڑی آگے یعنی تھوڑا آگے چھوڑ کر آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مائی صاحبہ کون تھے؟ فرمایا یہ مائی صاحبہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا، جنہوں نے بچپن کی رضاعت جو تھی، جن کے گھر میں نے قبیلہ بنو سعد طائف کے اندر گزاری، یہ میری رضائی ماں ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور نے رضائی ماں کا اتنا احترام کیا ہے، اتنی خدمت کی ہے۔ یاد رکھو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر ماں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ساری رات جاگنے سے افضل ہے، جہاد کرنے سے افضل ہے، حج اور عمرہ کرنے سے افضل ہے والدین کی خدمت۔ اگر تم نے اپنے والدین کی خدمت کر لی تو پھر سمجھ لینا اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ تم پہ راضی ہو گیا ہے۔ سلطان العارفین حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 36 سال بیابانوں ویرانوں جنگلوں میں چلہ کشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی،
ان کی خدمت کی، لیکن وہ مقام نہ ملا جس مقام کی تلاش میں تھے۔ ایک دن اپنے گھر میں آئے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے۔ اب آدھی رات تک ماں کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ آدھی رات کے وقت والدہ آرام فرما گئی۔ والدہ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ باجدید بسطامی فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، بیٹا باجدید مجھے پانی پلاؤ۔ اب باجدید بسطامی نے دیکھا گھڑے میں پانی نہیں ہے، گھڑا اٹھایا اور باہر کنویں پر یا چشمے پر پانی لانے کے لیے چلے گئے۔ سردی کی یخ بستہ راتیں تھی، کہیں دیر سے پانی لے کر آئے۔ جب پانی لے کر آئے تو والدہ آرام فرما چکی تھی۔ اب پانی کا پیالہ بھرا اور ماں کے سرانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب ماں کی تہجد کے وقت آنکھ کھلی۔ ماں نے فرمایا، بیٹا باجدید کب سے کھڑے ہو؟ عرض کی، امی جان آپ نے پانی مانگا تھا، پانی گھڑے میں موجود نہیں تھا، میں باہر کنویں سے لے کر آیا ہوں اور اسی وقت کا آپ کے سرانے کھڑا ہوں۔ فرمایا، اچھا آج تم نے میری خدمت کی ہے۔ ماں کا دل راضی ہو گیا، ماں کی ممتا جو تھی وہ تڑپ اٹھی۔ اب ماں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، ہاتھ اٹھائے، پانی پیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، باجدید بسطامی میرے بیٹے نے مجھے پانی کا پیالہ پیش کیا ہے، ساری رات میری خدمت کی ہے۔ اے اللہ، جس چیز کی یہ تلاش میں ہے، جس چیز کی یہ طلب میں ہے، اے اللہ وہ چیز اسے عطا فرما دے۔ اے اللہ اسے اپنی معرفت کے جام عطا فرما دے۔ اے اللہ اسے ولیوں کا بادشاہ بنا دے۔ باجدید بسطامی فرماتے ہیں، ماں کی دعا نکلی، ماں کے سینے سے، ماں کے لبوں سے ہوتی ہوئی عرش عظیم کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ اللہ نے مجھے سلطان العارفین حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنا دی۔ یہ ماں کی دعا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی، اتھوں زندگی دا نصب العین بندا، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں لئی چین قرار بندا، شرم و حیا دی ہوے جے ماں پہ کر، پھر پتر بھی گو سے سکلین بندا، ماں ہوئے جے سیدہ خاتون جنت، پھر پتر بھی حسن حسین بن دے۔ یہ والدین کی تربیت تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ طریقت میں آپ کا جو ہے نا وہ نام آتا ہے۔ حضور داتا صاحب کے یہ مرشد در مرشد در مرشد ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ ان کا ایک مرید تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ جو ہے اس کی قبر میں آگ جل رہی ہے۔ اس کی والدہ دنیا سے چلی گئی، اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ کی قبر کے اندر آگ جل رہی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے جا کر اپنے شیخ کامل حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے سید الطائفہ، اے مرشد گرامی، اے مرشد پاک، حضور میں نے اپنی والدہ کی قبر میں یہ عذاب دیکھا ہے، میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، انہوں نے 72,000 مرتبہ کلمہ شریف جو تھا وہ پڑھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ انہوں نے دل ہی دل کے اندر اس مرید کی والدہ کو بخش دیا، اس کا ایصال ثواب کر دیا۔ اب دوسری رات بیٹے نے دیکھا کہ ماں جنت کے اندر جنت نما باغ میں ٹہل رہی ہے، سیر کر رہی ہے۔ بیٹے نے عرض کی، امی جان کل آپ کی قبر میں آگ جل رہی تھی، آج آپ جنت میں ٹہل رہی ہیں، یہ مقام کس طرح ملا؟ تو ماں نے ارشاد فرمایا، بیٹا اپنے شیخ کامل سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے میری مغفرت اور بخشش کی دعائیں بھی کرواتے ہو اور پھر مجھ سے بھی پوچھتی ہو کہ اے ماں تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا، تمہارے مرشد جنید بغدادی نے میری بخشش کے لیے، میری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور 72,000 مرتبہ مجھے کلمہ شریف کا ایصال ثواب کیا ہے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قبرستان سے گزرے، قبرستان سے جب گزرے، الحمد شریف، فاتحہ شریف، کل شریف 3 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی کہ یا رب العالمین، میں تیرا ایک بندہ ہوں، تیرا ایک مسکین بندہ ہوں، تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو عالم دین کسی قبرستان سے گزرے اور پھر ان کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کے برکت سے 40 دن کے لیے قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ تو کیا
میرے گزرنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے امام ربانی مجدد الافسانی، اے شیخ احمد سرہندی، ہم نے تمہاری دعا کی برکت سے ان قبرستان والوں کی بخشش فرما دی ہے، اور قیامت تک جتنے اس قبرستان کے اندر دفن ہوں گے، مدفون ہوں گے، ہم ان کی بھی آپ کی اس دعا کی بخشش اور کی وجہ سے ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے غلاموں کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت کے علماء جو ہیں، علماء ربانیین، یہ علماء حضور سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، یہ علماء حضرت خواجہ پیر محمد قاسم موڑوی، یہ علماء حضرت داتا گنج بخش علی اجویری، یہ علماء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، یہ علماء حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب، یہ علماء حضرت پیر سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی گنج بخش، یہ علماء حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار موڑوی، یہ علماء حضرت خواجہ پیر ہارون رشید سرکار موڑوی، یہ علماء ربانیین جو ہیں، ان کی بخشش، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میرے امت کے علماء جو ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، ان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا میں اثر رکھا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے والدین جو ہیں ان کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زاغم انفہ زاغم انفہ زاغم انفہ، قیل من یا رسول اللہ، قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم يدخل الجنہ۔ فرمایا اگر ان کی شان اور مقام یہ ہے کہ ان کو پیار اور محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھا جائے تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اگر والدین ناراض ہو جائیں، حضور نے فرمایا وہ ذلیل و رسوا ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ قیل من یا رسول اللہ، فرمایا قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم يدخل الجنہ، وہ جس نے اپنے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی شان ہے والدین کی؟ فرمایا یہ عظمت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر جل شانہ، لو ادرکت ابی و امی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت منها بفاتحہ الکتاب تنادی یا محمد لیجبتھا لبیک۔ فرمایا صحابہ سنو، میں اللہ کا محبوب یہ ارشاد فرما رہا ہوں کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور عشاء کی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور پیچھے سے میرے والدین ایک یا دونوں آ کر مجھے آواز دیتے، فرماتے یا محمد، اے محمد ہمارے پاس آ، ہماری بات سن، فرمایا میں اللہ کی نماز چھوڑ کر اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہو جاتا لبیک کہہ کر کہ میں حاضر ہوں۔ یہ والدین کی عظمت ہے، یہ والدین کی شان ہے، یہ والدین کی مقام، یہ والدین کا مقام ہے۔ جن لوگوں نے اپنے والدین کو راضی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، ان کے معاملات جو ہیں ان میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں وسعتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور رومی کشمیر عارف کڑی نے فرمایا تھا، اللہ اکبر جل شانہ، والدین جو ہیں وہ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ والدین جیسا کوئی رشتہ کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے قدماں دی خاک ورگا، کہ جس طرح بھی ہو سکے اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے باپ کو بھی راضی کرو، اپنی والدہ کو بھی راضی کرو۔ حضور نے فرمایا والد کی رضا سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اور علامہ اقبال نے والدین کے متعلق فرمایا تھا، اے ماؤ بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے، قوموں کی بستی ہو تم ہوئی، ایمان سلامت تم سے ہے، تم شہروں کی ہو شہزادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، گھر بار میں راحت
تم سے ہے، تم بن ہے ویرانہ چمن، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا غلام بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔